السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شاہد اقبال اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں، جس کا نام ہے ہمارا مقصد۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایگزسٹنس آف گاڈ پر بہت سارے دلائل دیے تھے، تو چلیے اس ایپیسوڈ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک یونانی فلسفہ دان اپیکورس کا ایک پیراڈاکس ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیا دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی برائی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر خدا اسے روکتا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ نہیں روک سکتا برائی کو تو پھر وہ اومنی پوٹنٹ نہیں ہے، یعنی وہ قادر مطلق نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر وہ روک سکتا ہے تو پھر وہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ دوستوں، اس سوال کا جواب وہ برائی کو کب روکے گا، وہ ایول کو کب روکے گا، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ یعنی جو نا انصافی کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اسے وہ کب پکڑے گا، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا، اور ایک خاص مہلت دیتا ہے انسان کو، اور اس مہلت کے بعد وہ ایسا پکڑے گا کہ اس جیسا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ قرآن کی آیت دیکھیں۔ اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ سوال کوئی تبھی کر سکتا ہے جب وہ خدا کے وجود کا قائل ہو جائے، یعنی مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے خدا ہے تو پھر دنیا میں برائی کیوں ہے۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ یہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں برائی کیوں ہے۔ تو اگر وہ مان رہا ہے کہ خدا ہے تو اس کی صفات بھی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں، جیسا کہ رحم کرنا، معاف کرنا، طاقت رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہے عدل کرنا، انصاف کرنا۔ تو یہ جو اس کی صفت ہے انصاف کرنا، یہ تبھی پاسبل ہوگی جب دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہوگا۔ ایول ایگزسٹ کرنا یہ بری بات نہیں ہے، ایول کو پرفارم کرنا، برائی سر انجام دینا، برے کام کرنا، یہ بری چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے 3 آپشن اس نے غلط دیے۔ اب اسٹوڈنٹ کہ لہ ٹیچر نے تو خود نہیں پتا، اس نے 3 آپشن ہی غلط دے دیے۔ کیا اسٹوڈنٹ ٹیچر کو یہ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیچر کو معلوم ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے، اس نے 3 آپشن ہی غلط دے دی۔ اسی طریقے سے دنیا میں برائی کا موجود ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، ایول کو پرفارم کرنا وہ غلط ہے۔ یعنی وہ برائی کو روک سکتا ہے اور روکتا بھی ہے، لیکن ایک خاص مہلت دیتا ہے انسان کو کہ کر لے موجاں، اس کے بعد اس جیسا پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور دوستوں، تیسری بات کہ خدا سے سوال نہیں ہوگا کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، انسان سے سوال ہوگا، جیسا کہ یہ قرآن کی آیت دیکھیں۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ اور دوسرا دوستوں، کئی مولدین یہ کہتے ہیں کہ جب خدا ہمارے سامنے ہوگا تو ہم مانیں گے۔ بھائی، جب سامنے ہوگا تو پھر سارے مان لیں گے، پھر تیرا کی کمال ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جب میرے سامنے ہوگا تو میں مانوں گا؟ جب سامنے ہوگا تو پھر کوئی ایسا بھی ہوگا جو نہ مانے، پھر امتحان ہی نہیں رہا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا، وہ آئے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اگلی لائف میں۔ اور یہاں پر دوستوں انسان کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا اسے مان رہا ہے۔ مثال کے طور پر نفرت کسی نے دیکھی ہے، محبت کسی نے دیکھی ہے، کرپشن کسی نے دیکھی ہے، ثقافت، عقل، شعور کسی نے دیکھے ہوں تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیے گا۔ ان کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے غصہ ہے تو میرے عمل، میرا ایکشن وہ ثابت کرے گا کہ مجھے غصہ ہے، یعنی اثر ہوگا، ایفیکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مجھے محبت ہے تو پھر میں اس کے لیے دعا کروں گا، اس کی خوشی مجھے مطلوب ہوگی۔ تو یہ عمل، یہ ایکشن بتا رہا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات میں موجود ہر ایک مخلوق اور ہر ایک ذرہ خدا کے وجود کی نشانی ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک کریٹر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی ایک نشانی نہیں ہے، ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ ایک کریٹر موجود ہے۔ اور دوسرا کہ وہ کیسے دکھائی دیتا ہے، وہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب دوستوں آگے چلتے ہیں کہ دنیا میں 2 طرح کی morality موجود ہے، ایک ہے آبجیکٹو morality، ایک ہے سبجیکٹو morality۔ اور یعنی اخلاقیات کا معیار کیا ہے؟ جو آبجیکٹو morality ہے، اس کا مطلب کہ قتل کرنا غلط ہے،
بچوں پر ظلم کرنا غلط ہے، انصاف کرنا اچھا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اچھی چیز ہے، یہ آبجیکٹو morality۔ دوستوں اگر دنیا کے سارے انسان اسے غلط کہہ دیں تو پھر بھی یہ ایسا ہی رہے گا، پھر بھی قتل کرنا غلط ہی رہے گا، انصاف کرنا اچھا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر دنیا کے سارے لوگ اگر کہہ دیں کہ سورج نہیں ہے تو پھر بھی سورج کا ہونا اپنی ایک حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے یہ مورل ٹروتھ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب دوستوں جو ملحدین ہیں، جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی morality کہاں سے اخذ کی ہے، کہاں سے ڈرائیو کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، روح ڈالی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ آبجیکٹو morality یعنی قتل کرنا غلط ہے، انصاف کرنا اچھا ہے۔ انہوں نے یہ چیز کہاں سے ڈرائیو کی؟ کیونکہ ان کے بقول تو انسان کی شروعات ایک سیل سے ہوئی۔ جب انسان خود بخود وجود میں آیا ان کے بقول، اور کائنات بھی خود بخود وجود میں آئی، تو کس چیز نے ان کو بتایا کہ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے؟ یہ کس بنیاد پر اگر ان کے گھر جو ڈاکہ پڑ جائے تو یہ چور کو کیسے سزا دیں گے؟ کیسے انصاف لینے عدالت میں جائیں گے؟ اور وہی انصاف جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسانوں کو کہ تم انصاف قائم کرو، یہ وہی انصاف لینے جائیں گے یا یہ کوانٹم فزکس سے انصاف مانگیں گے؟ اب دوستوں ہمیں تو آبجیکٹو morality مذہب نے سکھائی، دین نے سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور انسان کا ضمیر بھی اس کی گواہی دیتا ہے، یعنی ہمارے پاس تو پروف ہے۔ ان کے پاس کیا پروف ہے؟ یعنی یہ کیسے کہیں گے کہ قتل کرنا غلط ہے؟ کہاں سے، کس اصول پر، کس بنیاد پر، کس نے کہا انہیں کہ قتل کرنا غلط ہے؟ اگر یہ کہیں کہ قتل کرنا غلط ہے اس لیے کہ انسان کو سروائیو کرنا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، تو پھر اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہو اور دوسرے ایک انسان جا رہا ہو جس کے پاس کھانا ہو، تو پھر وہ انسان جس کو بھوک لگی ہے وہ اس انسان کو مار کر، اسے قتل کر کے اس کا کھانا کھا سکتا ہے، اور آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ملحدین اسے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کھانا چرا کر کھایا اور اسے مار دیا، کیونکہ ویسے وہ اسے دیتا نہیں، تو اب اسے سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کہ اگر کسی کے گھر چوری ہو جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے گھر اگر ڈاکہ پڑ جائے تو پھر یہ اسے سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ چور کہے گا کہ میں نے اپنے سروائیول کے لیے، میں نے اپنے زندہ رہنے کے لیے پیسے چرائے، تو پھر یہ اسے سزا نہیں دے سکتے۔ پھر انسان کی رائے ہوتی، یعنی اگر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ سروائیول کے لیے ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے، ایک ملحد کہہ رہا ہے، تو پھر دوسرا انسان اس سے اختلاف کر سکتا ہے، یعنی یہ اس کی رائے ہو گئی۔ کسی نے کوئی اصول نہیں بتایا کہ کیا چیز غلط ہے کیا ٹھیک ہے، تو پھر رائے بن گئی، پھر دوسرا کہے گا کہ میرے نزدیک قتل کرنا ٹھیک ہے، اور وہ کرے گا۔ اور پھر جو ہٹلر تھا یہ اور باقی ظالم تھے، تو پھر آپ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی رائے کے مطابق اپنا معاشرہ بچانے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے دوسروں کا قتل کیا۔ پھر سارے ظالم ہیرو بن جائیں گے، اور آگے بھی ہونے والا ظلم ظلم نہیں رہے گا۔ اور سچ بولنا اس لیے ضروری نہیں کہ اسے فائدہ ہوتا ہے، سچ بولنا ایک مورل ٹروتھ ہے۔ اگر انسان خود بخود ہی وجود میں آیا ہوتا کہ غلط غلط کیسے ہے اور ٹھیک ٹھیک کیسے ہے، پھر وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا، پھر وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا جو کچھ کرتا۔ شیر تو کھا جاتا ہے ہرن کو اپنے فائدے کے لیے، اور پھر وہ سبجیکٹو morality ہوتی، یعنی انسان کا ذہن خود بناتا، خود اسے رائے دیتا اور خود ہی کہتا کہ یہ ٹھیک ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بدل جاتی۔ اور دوسری طرف آبجیکٹو morality بیونڈ دا مائنڈ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر سارے انسان بھی مل کر ظلم کو اچھا سمجھنے لگے تو پھر بھی وہ غلط ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جیسے 2 + 2 = 4 ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ 5 ہیں، یعنی پوری دنیا کے 5 ہیں، لیکن وہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، یعنی قتل کرنا غلط ہے، انصاف کرنا اچھا ہے، یہ انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی باہر موجود ہو جس نے انسان میں یہ سوچ ڈالی ہو، اور وہ ہم نے تذکرہ کیا اپنی پہلی ایپیسوڈ میں کہ انسان کو روح دی گئی، روح کی بنیاد پر انسان میں یہ فیصلہ سازی، یعنی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ روح کی بنیاد پر انسان میں آیا، اور سائنس اسے ثابت نہیں کر سکتی۔ سائنس یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اچھا ہے یا نہیں، یعنی آبجیکٹو morality وقت، جگہ اور انسان کی رائے سے بالاتر ہے۔ اب خدا کو نہ ماننے والا، اس کے پاس یہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک وہ کہے گا کہ انسان سروائیول کے لیے ایسا کرتا ہے جس کا جواب میں نے دے دیا، یا وہ یہ کہے گا کہ یہ غلط ہے، یعنی انسان کو قتل کرنا غلط ہے۔ تو پھر کس نے بتایا؟ پھر وہی سوال کہ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ غلط ہے؟ ہمیں تو دین نے بتایا، ہمیں تو مذہب نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو شعور ڈالا اس کی بنیاد پر ہمیں پتہ ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کیونکہ تم تو خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ یعنی انسان کی شروعات اگر ایک سیل سے ہوئی تو اس میں یہ شعور کیسے آ گیا؟ کیسے اسے پتہ چل گیا کہ یہ اچھا اچھا ہے اور برا برا ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈارون تھیوری والے آ جائیں گے۔ دوستوں ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، مختصراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اور چمپینزیز یعنی بندر ایک کامن انسیسٹر سے آیا، اور یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ چمپینزیز کا DNA مماثلت رکھتا ہے 98% انسان کے DNA سے،
اسی وجہ سے یہ دونوں ایک ہی انسیسٹر سے آئے۔ اب بندے ان سے پوچھے کہ ان مماثلت رفت کا مطلب پتہ ہے، اور وہ کامن انسیسٹر جس کا کوئی مشاہدہ نہیں، جسے کوئی سائنس نے پروف نہیں کیا، جس کا کوئی ڈی این اے نہیں، جس کا کوئی فوسل ریکارڈ نہیں۔ اب انسان کے ڈی این اے میں اور کیلے کے ڈی این اے میں 60% مماثلت ہے، اس کا مطلب ان کا بھی کوئی ایک ہے۔ دوستوں، مماثلت رفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی کامن انسیسٹر سے آئے، اس کا مطلب کہ دونوں میں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ دوستوں، تمام مخلوقات کے ڈی این اے اسٹرکچر میں مماثلت ہونا ضروری ہے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ سب کو آکسیجن کی ضرورت ہے، سب نے کھانا کھانا ہے اور ہضم کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ساری مخلوقات کا ڈی این اے اسٹرکچر ایک ہو۔ تمام مخلوقات کا مقصد دنیا میں سروائیو کرنا ہے، یعنی کھانا کھانا ہے، آکسیجن حاصل کرنا ہے۔ تمام مخلوقات دنیا میں تبھی سروائیو کر سکیں گی جب ڈی این اے اسٹرکچر ایک جیسا ہو۔ اور دوستوں، انسان کے پاس ان مقاصد کے علاوہ بھی ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان کو ایک امتحان دیا گیا، اور اسی بنیاد پر دیا گیا کیونکہ انسان فری ول رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، باقی مخلوقات میں شعور نہیں ہے۔ یعنی امتحان صرف اسے لیا جا سکتا ہے جو فری ول رکھتا ہو، جو شعور رکھتا ہو، اور وہ انسان میں ہے، باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ اس لیے باقی مخلوقات سے اس کا سوال بھی نہیں ہوگا، انسان سے سوال ہوگا۔ اور دوستوں، یہ ایک عام نالج کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ دنیا میں ہم امتحان دینے آیا، لیکن اصل میں امتحان ایک پروسیس ہے، اس کے بعد منزل ہے آگے۔ یعنی جیسے آپ امتحان دیتے ہیں تو پھر آپ کا رزلٹ آتا ہے، اچھا یا برا، اور اس کے بعد اس امتحان کی بنیاد پر اسے منزل دی جائے گی۔ وہ ہم آگے اپنی جنت اور جہنم والے کنسیپٹ میں دیکھیں گے، اور کیا خوبصورت منزل انسان کو دی جائے گی۔ یعنی امتحان صرف اسی کو ہوگا جسے فری ویل دی گئی۔ سروائیو کرنے کے لیے تو مقصد ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈی این اے اسٹرکچر ایک ہو۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا بنانے والا ایک ہے، یعنی کریٹر ایک ہے۔ اور دوستوں، یہ میٹر نہیں کرتا کہ اسٹرکچر کتنے % ملتا ہو، یعنی اگر چمپینزی سے 98% ملتا ہے، کیلے سے 60% ملتا ہے، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ ڈی این اے کا کون سا حصہ مختلف ہے۔ یعنی انسان اور چمپینزیز کے ڈی این اے کے اسٹرکچر میں 2% کا فرق ہے۔ دوستوں، اگر میں کسی کار سے انجن ہی نکال لوں، یعنی اس کا 1% تو انجن ہی ہے نا، اگر میں وہ انجن ہی نکالوں تو پھر کیا یہ وہ کہہ سکیں گے کہ دونوں کاریں ایک جیسی ہیں؟ اور دوستوں، بالکل صحیح سنا، یہی 2% فرق انسان کو انسان بناتا ہے، یہی 2% فرق اس میں شعور دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر بیسس لیول پر یکساں ہو۔ اور دوستوں، یہی 2% فرق کہانی ہی بدل دیتا ہے، یعنی انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی تصور کریں کہ 2 کاریں ہوں، 98% ملتی ہوں، اگر میں ایک کار کا انجن ہی نکال لوں تو پھر کیا وہ ایک جیسی رہیں گی؟ اور دوستوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ کا پیچیدہ حصہ، یعنی نیو کارٹیکس، جو زبان، اخلاق اور تخیل جیسے فنکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ سارے اسی 2% میں آتے ہیں۔ اور دوستوں، ابھی میں اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کر رہا، یہ جو ڈارون تھیوری اسکیم ہے، اس پر ابھی میں بات ہی نہیں کر رہا، جو انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی۔ دوستوں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ساری مخلوقات کا ڈی این اے اسٹرکچر ایک ہے تو پھر ان کا خالق، ان کا کریٹر، ان تمام مخلوقات کو بنانے والا ایک ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت یہ دیکھیں۔ خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو ہر ایک خالق، ہر ایک خدا اپنی مخلوق لے کر علیحدہ ہو جاتا۔ جب اس کی مخلوق ہی علیحدہ ہوتی تو پھر ہو سکتا تھا کہ اس کا ڈی این اے اسٹرکچر بھی علیحدہ ہوتا۔ دوستوں، ڈارون تھیوری پر ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ ایک سکیم ہے۔ اور دوستوں، سیدھا سا اصول، سیدھا سا فارمولہ کہ انسان میں ایک روح ڈالی گئی جس کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا، یہ سائنس آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ ڈاکٹر روجر نے کہا تھا اور باقی سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ شعور کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، یعنی روح کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب آپ کو مذہب نے دیا ہے۔ جب ایک سیل سے تمام مخلوقات وجود میں آئیں بقول ان کے، تو پھر شعور صرف انسان میں ہی کیوں ہے؟ باقی کوئی ایک مخلوق مجھے دکھا دیں، 20 لاکھ سے زیادہ اسپیشیز موجود ہیں، کسی ایک مخلوق میں مجھے شعور دکھا دیں۔ اب دوستوں، آپ ان کے انٹلیکچوئل لیول کا اندازہ لگائیں۔ اب دوستوں، کہنے کو یہ بڑے بڑے ماہر فلکیات اور فلسفہ دان، لیکن جیسا کہ وہ کارل سیگن، اندازہ کریں کہ وہ کوزموس کا بانی تھا اور نو ڈاؤٹ اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ ماہر فلکیات تھا، لیکن بانڈ اس نے کیا مارا کہ اپنے ہائپوتھیٹیکل ڈریگن کو ملا رہا ہے ایک خدا سے،
اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا میں اور ڈریگن میں فرق کیا ہے۔ یہ ہے ان کی عقل کا معیار۔ اور اسٹوڈنٹس، یہ ہوتا ہے سکول نہ جانے کا نتیجہ۔ بس دوستوں، یہ سائنس ہماری تھی، مسلمانوں نے دنیا کو سائنس پڑھانی تھی، بس ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے محنت کی۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیج کو بویا جائے تو اسے اگنا ہی اگنا ہے، فصل کو اگنا ہی اگنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ بیج کسی خدا کو ماننے والے نے بویا یا خدا کو نہ ماننے والے نے بویا، کسی ہندو نے بویا یا کسی مسلمان نے بویا۔ یہ ایک قانون قدرت ہے، فصل کو اگنا ہی اگنا ہے۔ اسی طریقے سے جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا۔ دوستوں، اب اگلی ویڈیو میں ہم اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں کیا فرق ہے اور کس بنیاد پر اسلام مختلف ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔